بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی ماڈل پیپر 2022 اور آئندہ نئی کتاب کے مطابق 15 فروری 2022 تمام گروپس کے لیے. حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات. نشانات 20. وقت 20 منٹ. تمام سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجیے. نمبر 1 انہیں دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے. خواجہ حیدر علی آتش. خضر، الیاس اور سکندر بادشاہ کے کردار نصاب میں شامل اس سبق سے تعلق رکھتے ہیں. آب حیات. نصاب میں شامل نعتیہ شاعر منظور حسین نے اس کلمی نام سے شاعری کی. اقبال عظیم. سبق تھر کی نادیہ کمانچی کا تعلق اس صنف ادب سے ہے. ڈرامہ. تھر کی نادیہ کمانچی جو ہے اصل میں یہ سفر نامہ ہیں. سفر نامہ. انہیں اردو کا پہلا عوامی و جمہوری شاعر کہا جاتا ہے. نذیر اکبر آبادی. شامل نصاب نظم داستان تیاری میں باغ کی اس مثنوی سے ماخوذ ہے. ساحر البیان. نصاب میں شامل زیور کا ڈبہ. زیورات کی مالیت تھی 5000 روپے. میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری. مرثیہ نگاری. انہیں اردو کا پہلا مضمون نگار تسلیم کیا جاتا ہے. سر سید احمد خان. شامل نصاب مکتوب اقبال ان کے نام سے ہے. خان محمد نیاز الدین. شعر میں کسی لفظ کی ضد کا استعمال اصطلاحاً کہلاتا ہے صنعت تضاد. ضد تضاد اپوزٹ. رستم و سہراب اس سبق کے کردار ہیں. میدان جنگ. ان کا پہلا تخلص اسد تھا. مرزا غالب. انہیں مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے. خواجہ حسن نظامی. رباعی میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے 4. مخمس میں 5 اور مسدس میں 6 ہوتی ہے. انہیں شاعر مزدور کہا جاتا ہے. احسان دانش. شاعر مزدور. افسانہ بابا نور اس کتاب سے ماخوذ ہے. بازار حیات. شعر مکمل کیجیے. اب دل میں ہے مقام کسی کا یوں گھر نہ تباہ ہو کسی کا. داغ دلوی کی غزل سے لیا گیا ہے. اس کے بعد اگلا ہے شامل نصاب سبق مجبوریاں. ان کی تحریر ہے شفیق الرحمان. آخری خوشبو، انکار اور خود کلامی ان کا شعری سرمایہ ہے. پروین شاکر. اس کے بعد حصہ بے. حصہ بے جو ہے اس میں نشانات 50 ہیں. 50 نمبر کا ہے. اور حصہ جیم 30 نمبر کا.
منزل میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ پہلا شعر جو ہے میر درد کا ہے، کیونکہ آخر میں سکے جو ردیف ہے کہاں میری میری ہے۔ شعر نمبر 2 جو ہے میر تقی میر۔ شعر نمبر 3 جو ہے لٹایا خزانہ کیا، مرزا غالب۔ نمبر 3 جو ہے آتش کا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، یہ مرزا غالب کا ہے۔ اس کے بعد آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا داغ دلوی۔ اور آخری شعر احمد فراز۔ پیپر میں اکثر 4 اشعار آتے ہیں، کبھی 5 آتے ہیں، تو 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے شاعر کے حوالے سے 10 نمبر کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح میں 3 اقتباس دیے گئے ہیں اس میں ماڈل پیپر میں، لیکن بورڈ میں اکثر جو ہے 2 اقتباس دیے جاتے ہیں اور 2 میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ 3 بھی آ سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ قومی اتفاق پہلا سبق، اور جو دوسرا سبق ہے زبان گویا الطاف سنہالی کا اور خط غالب۔ پہلا اقتباس اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 12 پر، اس کا اقتباس نمبر 2 قومی اتفاق سر سید احمد خان کا ایک سبق ہے۔ یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے، یہاں سے لے کر بھائیوں کے شریک ہیں۔ اقتباس نمبر 2 جو ہے زبان گویا سے لیا گیا ہے، صفحہ نمبر 17۔ اس کا جہاں سے پہلا اقتباس شروع ہو رہا ہے اس کی دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے، علم ایک خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی، اے زبان تو اس کی کنجی ہے، دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور خزانے کو بے موقع نہ اٹھا، وعظ و نصیحت تیرا فرض ہے اور تلقین و ارشاد تیرا کام، یہاں تک جی نہ چرانا۔ اس کے بعد اگلا جو اقتباس ہے مرزا غالب کے خط سے لیا گیا ہے۔ مرزا غالب جو ہے صفحہ نمبر 110 پر، اس کی پہلی لائن، ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہیں، امر ضروری کو لکھ لیا، زوائد کو اور وقت پر موقوف رکھا۔ بہت ہی آسان۔ اب یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی کہ تشریح کے لیے اقتباس کی جو تشریح ہے وہ کن کی آ سکتی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ اقتباس کی تشریح جتنے بھی مضامین ہیں اس میں فاقے کا روزہ اس کا خلاصہ ہے، باقی قومی اتفاق، زبان گویا، تخلیقی کائنات، کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں اور سندھی شاعری کے تراجم۔ اس کے علاوہ اقتباس جو آ سکتے ہیں وہ مکتوبات کے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا خط، ڈاکٹر علامہ اقبال کا اور مشفق خواجہ کا، ان کی جو ہے اقتباس آنے کے چانسز ہیں، اقتباس انہی میں سے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ سفر نامے جو ہیں تھرکی نادر کمانچی اور ملکہ بلقیس، اقتباس کے جو اسباق مختص ہوئے ہیں 10 ہیں اور یہی تمام۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے، نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔
اس میں شاعر کا مختصر تعارف 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال، ایک نظم کا مرکزی خیال۔ نظموں میں جیسے داستان تیاری میں باقی، مرد مسلمان اور چپ کی داد، مرکزی خیال جو آ سکتے ہیں جیسے پابند نظمیں ہیں رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی، یا رب، چمن نظم کو، چپ کی داد، مرد مسلمان، نوائے سروش اور سائیڈ ایفیکٹ، یہ ایسی نظمیں ہیں ان کے مرکزی خیال بھی آ سکتے ہیں انہی کے، اور جز کی تشریح، بند کی جو تشریح ہے نظم کی، وہ بھی انہی میں سے آ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے چوائس ہوتی ہے، یا تو مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، پیپر میں اکثر 2 آتے ہیں، 2 میں سے 1 کرنا ہوتا ہے۔ ماڈل پیپر میں 3 دیے گئے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، اور 1 کا جو ہے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ یا یہ جو ہے تشریح کردہ جز کے شاعر اور نظم کا نام تحریر کیجیے اور درج ذیل جز کی تشریح کیجیے۔ یہ ایک جز ہے بند، داستان تیاری میں باقی، اس میں سے نہیں، یہ یا رب چمن نظم کو جو میر انیس کی صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 131 میں آخری ان کا بند، یا رب چمن نظم کو گلزار علم کر، آخری بند جو ہے تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، اس جز کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں ایک تو شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، شاعر کا نام ہے میر انیس، اور نظم کا نام لکھنا ہے، نظم ہے یا رب چمن نظم کو گلزار علم کر، اور اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے۔ ابھی بتایا گیا ہے کہ بند کی تشریح اور جو مرکزی خیال ہیں ان کے لیے جو نظمیں ہیں، پابند نظموں میں رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی، یا رب چمن نظم کو گلزار علم کر، چپ کی داد، الطاف حسین حالی، مرد مسلمان، علامہ اقبال کی نظم، نوائے سروش، احسان دانش، اور آخر میں سائیڈ ایفیکٹ۔ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے انور مسعود کی نظم ہے۔ تو مرکزی خیال اور بند کی تشریح صرف انہی نظموں میں سے آئیں گے اور آ سکیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 5، منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ اس میں سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، 6 نمبر خلاصے کے ہیں، اور 2 نمبر جو ہے 1 نمبر مصنف کا اور 1 نمبر جو ہے تعارف کا، حوالے سبق کا، حوالے سبق اور حوالے مصنف۔ اب یہ کس کس اسباق میں سے آ سکتے ہیں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے۔ ایک ہے فاقے میں روزہ، اس کا خلاصہ آ سکتا ہے، اور یہ افسانے جتنے بھی ہیں، زیور کا ڈبہ، بابا نور، آب حیات، اور جو ڈرامے ہیں میدان جنگ اور بیگم کی بلی، اور ایسے ہی جو نثری مزاح ہیں، خواہ مخواہ کی لڑائی، مجبوریاں، ایک انار و 100 بیمار۔ خلاصے والے جو اسباق ہیں 3 یہ ہوئے، نثری مزاح، اور ڈرامے والے 2 ہوئے، افسانے والے 3، اور مضامین میں سے 1 فاقے کا روزہ۔ ان کے خلاصے آتے ہیں، خلاصے کے اسباق: فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، اور افسانے کا جو نیچے آب حیات، اور ڈرامے میں میدان جنگ، بیگم کی بلی، اور نثری مزاح میں خواہ مخواہ کی لڑائی، مجبوریاں، ایک انار و 100 بیمار۔ ان تمام اسباق کے خلاصے آئیں گے، اور سوال جواب بھی
جن نے ملکہ سبا سے متعلق کیا معلومات فراہم کی تھی؟ یہ سوال جو ہے ملکہ بلقیس سے لیا گیا ہے۔ ملکہ بلقیس کا محل کارونجر پہاڑی سلسلہ کس جگہ واقع ہے؟ یہ ایک سفرنامہ ہے تھر کی نادیہ کمانچی۔ رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟ میدان جنگ، آغا حشر کشمیری۔ اور اگلا سوال ہے اردو زبان کی ترقی میں پہلے کن لوگوں نے حصہ لیا؟ یہ جو ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی۔ سوال جواب جو ہیں جن کے اقتباس ہیں ان میں سے بھی آ سکتے ہیں اور جن کے خلاصے ہیں ان میں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے جو اقتباس والے ہیں انہی میں سے زیادہ تر آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے رستم نے کیا، یہ میدان جنگ سے آ گیا، اور یہ جو ہے اردو کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں ملکہ بلقیس کا محل، اس کے اقتباس آتے ہیں، یہ اقتباس میں سے آ گیا۔ تو اقتباس والے اور خلاصے والے اسباق کو اگر یاد کیا جائے اس کے سوال جواب، تو سوال جواب بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، اس میں دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے منظر میں سے دو کی تعریف کیجیے شعری امثال کے ساتھ: صنعت استعارہ، صنعت تکرار، صنعت حسن تعلیل اور تضاد۔ اور مختصر شعری اصطلاحات جو ہیں وہ یہ ہیں: صنعت تلمیح، تضاد آ سکتا ہے، تشبیہ، استعارہ، تکرار، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، اور صنعت حسن تعلیل۔ یہ تمام جو ہے شعری اصطلاحات آ سکتی ہیں۔ اس کو شعری مثالوں کے ذریعے یاد کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ یا یہ بہت ہی آسان سوال ہے، شامل نصاب غزلیات میں سے دو شعراء کے دو اشعار تحریر کیجئے جو پرچے میں شامل نہ ہو۔ لیکن جو پیپر میں سوال نمبر 2 جو تھا اس میں 5 اشعار دیے گئے ہیں، 6 اشعار دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے مرزا غالب کے آسان ہیں، داغ دلوی کے بھی، احمد فراز، یعنی کسی کی بھی غزل میں سے آپ کو 2 جو ہے اشعار جو ہے یاد کر کے لکھنے ہوں گے جو پیپر میں نہ ہو، اور اس کے نمبر بھی اکثر پورے مل ہی جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے اس کو یاد کیا جائے اور شعری اصطلاحات کو بھی یاد کیا جائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جو ہے، محاوروں میں سے 4 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ بھی آسان ہوتا ہے، جملے بنانے ہوتے ہیں محاوروں کے: کلیجہ منہ کو آنا، پانی پھرنا، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، زبان پکڑنا، ٹھوکر کھانا اور جی لبانا۔ اکثر جو ہے 6 محاورے دی جاتے ہیں، اور ان 6 محاوروں کو میں سے 4 کے جملے بنانے ہوتے ہیں، جملے آسان بھی ہوتے ہیں۔ یا درج ذیل میں سے کسی 2 اصناف کی تعریف کیجیے۔ 4 دی جاتے ہیں، 2 کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے ڈرامہ کسے کہتے ہیں، مرثیہ، غزل اور افسانہ۔ اس کی جو ہے تو اسی وضاحت سے تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو مختص اصناف ادب ہے جو مختص کی گئی ہیں، سلیکٹ کی گئی ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، ایک ہے مضمون، افسانہ، ڈرامہ، سفرنامہ، خطوط نگاری، نعت، مثنوی، غزل، مرثیہ اور نظم۔ ان میں سے کوئی بھی، یعنی اکثر یاد کر لیجئے، اور پیپر میں جو آئیں گے 4 اس میں سے 2 لکھ سکتے ہیں جی، لیکن اس سے آسان جو ہے وہ جملے آسان ہیں، اس کو بھی یاد کیجئے۔ اس کے بعد حصہ جیم۔ حصہ جیم میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ تبصرے والے سوال ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے، یا نثر نگار جو مصنفین ہوتے ہیں ان کی طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کرنی ہوتی ہے۔ میر تقی میر، مرزا غالب، نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال، یہ بہت ہی مشہور ہیں۔ اور جو مختص کیے گئے ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو خواجہ میرداد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا غالب، حسرت موہانی، احسان دانش، نذیر اکبر آبادی اور علامہ اقبال۔ اسی میں سے پیپر میں 3 آئیں گے، اور 3 میں سے 4 بھی آ سکتے ہیں۔ صرف ایک شاعر کی جو ہے کلام کی خصوصیات لکھنی ہوتی ہیں، تبصرہ لکھنا ہوتا ہے، اس میں تبصرہ کرنا ہوتا ہے۔
اگلا جو سوال ہے اس میں دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ایک تو ہے نثر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات دیکھنی ہوتی ہیں. جیسے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پریم چند، منشی پریم چند، سر سید احمد خان، حسن نظامی اور امتیاز علی تاج. اس میں بہت ہی جو امپورٹنٹ ہے اس کو سن لیجئے. ایک ہے سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی، منشی پریم چند، احمد ندیم قاسمی، آغا حشر کشمیری، امتیاز علی تاج، شوکت تھانوی اور ابن انشا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یا ایک مضمون سے لکھنا ہوتا ہے اپنے کالج میں منعقدہ تقریب تقسیم انعامات کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیجیے. امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں. الحمدللہ کچھ ویڈیو جو ہے آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور بنائی اس لیے ہیں تاکہ جو ہے طالب علم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی اور صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. ڈسکرپشن میں بہت سی ویڈیو کے جو ہے لنکس موجود ہیں، اس سے اگر آپ مستفید ہونا چاہیں مستفید ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا.